बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है इंशाया। तो इंशाया हमारे यहाँ मगरिब से आया है। वहाँ इसको पर्सनल ऐसे या लिटरेरी ऐसे कहा जाता है। ये आम मज़मून से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि आम मज़मून में किसी भी मौजू से मुतल्लिक रब्त व तसलसल और तरतीब का ख़ास ख्याल रखा जाता है, जबकि इंशाया में बेतरतीबी से काम लिया जाता है। इंशाया के बारे में जॉनसन का ये फ़ुकरा बहुत ही मशहूर है। इट्स अ लूज सेले ऑफ माइंड, यानी इंशाया जहन की एक तरंग है। तो पहले हम यहाँ तक देखते हैं कि इंशाया जो एक तो ये मगरिब से आया है, यानी हमारी अपनी सिनफ नहीं है, वहाँ से मुस्तार लिया हमने। और उसके बाद इसको क्या कहते हैं, पर्सनल ऐसे। पर्सनल ऐसे इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि एक होता है आम मजमून जो कि हम लिखते हैं, और दूसरा होता है पर्सनल मजमून। तो यहाँ पर आम मजमून जो होता है उसमें हम ख़यालात बयान करते हैं, तो उनमें हम उन ख़यालात को तरतीब देते हैं, मरबूत अंदाज में उनको बयान करते हैं, लिखते हैं, मवाद जमा करते हैं। इब्तिदा होती है, इर्तिका होता है वहाँ पर, और फिर खात्मा होता है, और फिर कोई सलूशन देते हैं हम। तो वो एक तरतीब के साथ लिखा जाता है, जबकि इंशाया जो है इसमें तरतीब नहीं होती है। इंशाया निगार को जो बात मुतासर करे, जो उसको मर्ज़ी हो, तो वही बात करता है वो, और मज़े ले लेकर बात करता है। यानी यहाँ पर उसको तरतीब का ख्याल रखना ज़रूरी नहीं है, कोई लाजमी बात नहीं है। तो यही बात यहाँ पर कहा जाता है कि इसमें तरतीब नहीं है, जबकि आम मज़मून में तरतीब होती है। और इसके बाद जॉनसन जो है, अंग्रेज़ी एक अदीब है, उसने इसको लूज सेले ऑफ माइंड कहा है। इसका मफहूम क्या है वो आप समझ लें। वो ये कि ये जो इंशाया निगार होता है वो हमारी तरह ही वो भी एक इंसान होता है, और वो भी हमारी तरह देखता है वाक़यात, हादसात जो हमारे इर्द गिर्द होते रहते हैं। तो वो उनसे कोई असर लेता है, कभी किसी आम से वाक़े से, किसी मामूली से वाक़े से हम भी उस वाक़े को देखते हैं, हम भी उस वाक़े से गुज़रते हैं, उस हादसे से कभी गुज़रते हैं, लेकिन हमारा ध्यान इन चीज़ों की तरफ नहीं जाता। लेकिन उसका जो ये दिमाग होता है, तो जहन की तरंग कहते हैं इसमें लहर को, मौज को या जज्बा को, तो वो एक जज्बा वहाँ से लेता है। तो उसी जज्बे को वो जिस जज्बे से वो मुतासर हुआ है वहाँ पर, जिस वाक़े से, उसी बात को वो अपने अंदाज में पेश करता है। यही समझे आपके, वो अपने अंदाज में इसको पेश करता है, वही उसकी जहन की तरंग होती है, और अपनी मर्ज़ी से बयान करता है। तो वो इसमें तरतीब का खास ख्याल नहीं रखता कि तरतीब ज़रूरी है, या कारी जो पढ़े वो मुझसे मुत्तफ़िक हो जाए जो मैं कहना चाहता हूँ। आम मज़मून में यही होता है कि जब आप मज़मून लिखते हैं तो आपका मकसद ये होता है कि जो भी इस मज़मून को पढ़ें वो हमसे मुत्तफ़िक हो जाएं, यानी आप कोशिश करते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह निगार ऐसा नहीं करता। वो अपने मज़े के लिए एक मज़मून लिखता है, कुछ लिखता है, किसी तासुर को, किसी असर को, किसी वाक़ये को, किसी बात को। तो उसी को कहते हैं तरंग, एक जज्बा, एक लहर। तो उसके बाद वो लफ्ज़ तरंग इंशाई की रूह की तरफ इशारा करता है। वो रूह जिसमें इंतशार है मगर परागंदगी नहीं, जो दिल से ज़्यादा दिमाग को छेड़ती है। हाँ, यहाँ पर यानी ये ऐसी रूह है जिसमें इंतशार तो है, तो इंतशार का मतलब यहाँ पर बेतरतीबी है, लेकिन परागंदगी नहीं, यानी इसमें तशवीश नहीं, इसमें तज़ब्ज़ुब नहीं जो आपको परेशान कर दे। यानी जब आप इंशाया पढ़ते हैं आपको लगेगा कि ये बेतरतीब है। तो बेतरतीब से मुराद यहाँ पर है ये है कि कभी जो इंशाया निगार है वो एक बात कहेगा, और फिर आपको लगेगा कि उसने मौजू अपना चेंज किया है। तो इस तरह की बेतरतीबी हो सकती है, यानी कभी एक बात कहेगा और अगले ही पल में, अगले ही पैराग्राफ में, अगले ही इक्तबास में वो दूसरी बात करेगा। तो उसको बोलते हैं बेतरतीबी, लेकिन परागंदगी नहीं है। यानी आपको फिर भी ये नहीं लगेगा कि मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ, या तज़ब्ज़ुब का शिकार हुआ हूँ इस मज़मून से, ये आपको नहीं लगेगा। जो दिल से ज़्यादा दिमाग को छेड़ती है, और यहाँ पर यानी दिल से ज़्यादा दिमाग को छेड़ती है, इसका मफहूम क्या है, यानी ये आपके दिमाग को मुतासर करता है, ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि ये बात तो मैं भी जानता था, लेकिन मेरा जहन इस तरफ नहीं गया कभी। इंशाए में किसी भी मौजू से बहस की जाती है, मगर शख्सी, गैर रस्मी और गैर मसनूई अंदाज में। तो इसका मफहूम क्या है, यानी इंशाए में जब आप किसी मौजू से बहस करते हैं, कोई भी मौजू हो, टॉपिक हो, जैसा कि इंशाए लिखे गए हैं, अरहर का खेत है, कुर्सी है, कुत्ते हैं वगैरह, तो उसमें शख्सी, शख्सी का मतलब ज़ाती तौर से जो इंशाए निगार, जो उसने तासुर लिया है, जो उसकी मर्ज़ी है, जो उसको समझ में आ गया है, वो वही बयान करता है। और गैर रस्मी अंदाज में, एक होता है रस्मी। रस्मी का मतलब है फॉर्मल, जिसको हम कहते हैं कि एक तरीका होता है जब हम लेटर लिखते हैं, मजमून लिखते हैं, तो फॉर्मल तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मल नहीं है, यहाँ पर रस्मी नहीं है, ये गैर रस्मी है, मर्ज़ी के मुताबिक।
اس میں کوئی جس طرح سے ہم وہ اعضاء ترکیبی ہوتے ہیں، پلاٹ ہوتے ہیں، جس طرح ہم ناول میں دیکھتے ہیں، افسانے میں دیکھتے ہیں، یہاں پر وہ سب چیزیں نہیں ہیں، اور غیر مصنوعی انداز میں. ایک ہوتا ہے مصنوعی کہتے ہیں بناوٹی، یعنی جب آپ کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کو بناوٹی بنائیں، اس کو سجائیں، سنواریں. یہ ایسا نہیں کرتا انشاء نگار، یہ بس لکھتا چلا جاتا ہے. اس کا قلم جو ہوتا ہے وہ رواں ہوتا ہے. تو اسی کو کہتے ہیں غیر مصنوعی، یعنی اس میں بناوٹی زبان بھی نہیں ہوتی ہے، بناوٹی خیالات بھی نہیں ہوتے ہیں. اس کا انداز بیان غیر سنجیدہ یعنی لائٹ ہوتا ہے. اور یہاں پر دیکھیں آپ غیر سنجیدہ، کیونکہ عام مقالات جو ہوتے ہیں، اسی طرح مضمون جو ہوتے ہیں، وہ سنجیدگی کے ساتھ لکھے جاتے ہیں. ان میں دلائل دیے جاتے ہیں، تحقیق کی جاتی ہے، یا جو کچھ آپ کے پاس مواد ہے، جو نالج ہے، وہ آپ بیان کرتے ہو. اور اس میں یعنی آپ گہرائی میں بھی جاتے ہو، لیکن یہاں پر ایسی نہیں ہے، ایسی باتیں نہیں ہوتی. اس میں گہری سے گہری بات بھی سہل اور سرسری انداز میں کہی جاتی ہے. یعنی کوئی فلسفیانہ بات بھی اگر ہو، دقیق سے دقیق کوئی بات ہو، کوئی قصہ ہو، کوئی واقعہ ہو، تو اس کو سرسری انداز میں بیان کیا جاتا ہے. یعنی لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو انشاء نگار ہے یہ سنجیدگی کے ساتھ ہمیں کچھ کہنا چاہتا ہے. وہ بس اپنے مزے کی ایک بات کر رہا ہوتا ہے، اور ہم بھی اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں. اس میں طنز و مزاح کے عناصر جلی بھی ہو سکتے ہیں اور خفی بھی. اس کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی طنز و مزاح کہتے ہیں، طنز کہتے ہیں تانا کو، ہنسی کو، ٹھٹھے کو، مذاق کو، تمسخر کو، اور مزاح کہتے ہیں ظریفانہ انداز. یعنی اس میں طنز بھی ہوتا ہے اور مزاح بھی ہوتا ہے. یعنی آپ کسی بات پر تمسخر کرتے ہیں، اس کا آپ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن کس انداز سے؟ ظریفانہ انداز سے. یعنی اس میں کوئی چبھن نہیں ہوتی ایسی ایک طرح سے. تو ہنستے ہنستے آپ کوئی بات جو ہے، کوئی تانا دیتے ہیں. یعنی یہ انشاء نگار کا کام ہے، وہی یہ سب کرتا ہے، لیکن اس میں آپ چڑھتے نہیں ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کڑوی بات بھی آپ کو کہی جائے گی، لیکن وہ اس انداز سے کہ آپ ہنستے چلے جاتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات جو انشاء نگار نے کہی ہے کہ یہ کتنی کڑوی ہے، یا کتنا سچ بھرا ہے، اس میں کتنی سچی ہے یہ بات. اور خفی بھی ہے. اس کا مقصد قاری کو محظوظ کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے سوچنے پر مائل کرنا بھی. تو انشاء نگار جب انشاء لکھتا ہے تو وہاں پر اس کا مقصد قاری کو محظوظ کرنا، اس کو انٹرٹین کرنا بھی ہو سکتا ہے، اس کو خوش کرنا بھی، اور اسے سوچنے پر مائل کرنا بھی. یعنی وہ اس انداز سے انشاء لکھے گا کہ آپ سوچ پر مائل ہو جائیں گے کہ یہ جو یہاں پر کہا گیا ہے کیوں کہا گیا ہے، کیسے کہا گیا ہے، اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے. اس میں بقول پروفیسر بیکن بغیر کسی تجسس اور کھوج کے حقیقت کا اظہار ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں آپ، اس میں کوئی تجسس اور کھوج نہیں ہوتی. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں تجسس، کہتے ہیں ہم سسپینس کو، اس میں وہ نہیں ہوتی. آپ سسپینس پہ نہیں رہتے، آپ کوئی کھوج نہیں کر رہے ہوتے، آپ کوئی تحقیق نہیں کر رہے ہوتے، لیکن پھر بھی یعنی آپ کو لگے کہ یہ کوئی تحقیقی مواد تو ہے ہی نہیں. لیکن جب آپ آخر تک اس کو پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں تو ایک حقیقت کا اظہار ہوا ہے. یعنی ایک حقیقت ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے سماج کی. انشاء نگار اپنی افتاد طبع اور ندرت بیانی سے بے بات کی بات میں ایک بات پیدا کر سکتا ہے. ہاں، اب انشاء نگار دیکھیں، وہ ایک فنکار ہوتا ہے، اس میں فنی بصیرت ہوتی ہے. تو اسی فنی بصیرت کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی افتاد طبع، یعنی افتاد طبع کہتے ہیں اپنے رجحان، جو ذہنی اس کا جھکاؤ ہوتا ہے، اور جو اس کا انداز بیان ہوتا ہے، ندرت بیانی، جو اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہاں پر یہی لکھا ہے کہ وہ بے بات کی بات میں ایک بات پیدا کرتا ہے. یعنی عام لوگوں کو لگے گا کہ یہ کوئی بات ہے ہی نہیں، کوئی معمولی بات ہے، لیکن وہ اسی معمولی بات میں سے ایک اچھی معلومات ہمیں فراہم کرے گا. ایک بڑی بات ہمیں لگے گا کہ اس نے ایک بڑی بات کہی ہے. ہی کین کیچ ہولڈ آف اینی تھنگ اینڈ کین میک سم تھنگ آف نتھنگ. یعنی کوئی بھی چیز ہو، کوئی ذرہ بھی ہو، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ذرے کو آفتاب بنانا، یہ اسی کا کمال ہوتا ہے انشاء نگار کا. انشاء کی شریعت میں کہانی پن کفر ہے. تو اس میں کہانی نہیں ہوتی، اس میں ارادتاً کہانی لکھی جاتی ہے. اگر بعض اوقات آپ کو لگے بھی کہ تھوڑی چھوٹی سی کہانی یہاں پر آ گئی ہے چند سطروں میں، لیکن اس کو ہم کہانی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کہانی پہلے اس کا ایک تھیم ہوتا ہے، ایک پلاٹ ہوتا ہے، پھر وہ کہانی لکھی جاتی ہے، اور کہانی کا ایک اس کی شروعات ہوتی ہے، اس کا خاتمہ ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ سب نہیں ہوتا ہے. یہاں پر ایک انداز سے ایک بات کی جاتی ہے اپنے انداز سے. تو وہ تو کہانی اس میں نہیں ہوتی. ادب لطیف سے ہوتے ہوئے بھی یہ صنف
افسانوی ادب سے بے تعلق ہے. یعنی ادب لطیف تو ہے، یہ لائٹ لٹریچر میں آتا ہے. ایک ہوتا ہے سیریس لٹریچر، سنجیدہ ادب، اور ایک ہوتا ہے لائٹ لٹریچر. تو یہ لائٹ لٹریچر یعنی ادب لطیف جس کو آپ بولتے ہیں، تو ادب لطیف کہتے ہیں اس ادب کو جو یعنی جس میں سنجیدگی نہ ہو، بلکہ آپ کو ایک دوسرے طریقے سے، جیسے کہانی ہو، کچھ اور ہو، اور آپ وہ پڑھتے ہیں اور آپ اس میں دلچسپی لیتے ہیں، لیکن اس میں وہ سنجیدگی اتنی نہیں ہوتی ہے. تو ادب لطیف اسی کو کہتے ہیں، لائٹ لٹریچر اس کو کہتے ہیں. لیکن یہ افسانوی ادب سے بے تعلق ہے. یعنی یہ افسانوی ادب نہیں ہے، بلکہ یہ غیر افسانوی ادب سے اس کا تعلق ہوتا ہے. پلاٹ اور کردار جیسے اجزاء ترکیبی کا استعمال انشاء میں لازمی نہیں. تو یہاں پر یہ سب چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں. پلاٹ، کردار جس طرح ناول میں ہوتے ہیں، افسانے میں ہوتے ہیں. افسانوی ادب میں کوئی بنیادی خیال یا تھیم ہوتا ہے، جبکہ انشاء ذہن کی آوارہ خیالی کا نام ہے. اس کی حیت غزل سے ملتی جلتی ہے. ہاں، تو ایک اور بات یہاں پر کہ یہ کیا کہا جاتا ہے کہ یہ آوارہ خیالی. آوارہ خیالی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مختلف باتیں ہوتی ہیں. اس میں اصل میں کوئی خاص مضمون نہیں ہوتا ہے. مضمون تو ہوتا ہے، ٹاپک تو ایک ہی ہوتا ہے، عنوان ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے تحت بہت سی باتیں کی جاتی ہے. اور غزل سے ملتی جلتی کیوں کہا گیا ہے؟ جس طرح غزل میں ہم دیکھتے ہیں، ایک شعر میں شاعر اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، اور اگلے ہی شعر میں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، پھر اگلے شعر میں اپنے وطن کی تعریف کرتا ہے، یا کسی اور یا کوئی اور بات کرتا ہے، کبھی غم روزگار، کبھی غم جانا. تو یہ سب چونکہ غزل میں ہوتی ہے، اسی طرح انشاء میں بھی ہوتا ہے. اس میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، الگ الگ باتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ انشاء نگار جو ہوتا ہے اصل میں ایک فنکار ہوتا ہے. اور جب ہم انشاء کو پڑھتے ہیں، بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اس میں یہ بے ترتیبی وغیرہ یہ سب عیب ہے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی سب چیزیں حسن لگنے لگتی ہیں. تو یہ تھا آج کا ٹاپک. السلام علیکم.